روزے کی حالت میں اگر کسی عورت کو حیض آ جائے تو کیا اس سے اس کا روزہ فاسد ہو جائے گا، روزہ ٹوٹ جائے گا؟ اگر 12 بجے سے پہلے حیض آیا تو روزے کا کیا حکم ہے؟ اگر دن کے آخری حصے میں حیض آیا تو روزہ ہوگا یا پھر روزہ ٹوٹ جائے گا؟ رمضان کے دنوں میں ناپاکی کے ایام کے چند ضروری مسائل میں اپنی بہنوں کے ساتھ شیئر کرنے جا رہا ہوں۔ بہت ساری خواتین یہ مسائل نہیں جانتی اور وہ یہ سمجھتی ہیں کہ اب روزے جو ہے ہم رکھ ہی نہیں رکھ سکتی، اب ہم روزے رکھیں گی ہی نہیں، اور وہ یہ روزے رکھتی ہی نہیں ہے، اور ناپاکی کے ایام میں خود کو اتنا نجس ناپاک سمجھ لیتی ہیں کہ وہ کلمہ خیر ہی ادا نہیں کرتی، یعنی رمضان یوں ان کا غفلت میں ہی گزر جاتا ہے۔ یہ چند چیزیں سمجھنے والی ہیں، ان کو سمجھیے گا کہ صحیح مسئلہ ہے کیا، شریعت نے کن چیزوں سے منع کیا ہے ناپاکی کے ایام میں کرنے سے۔ سب سے پہلا مسئلہ کہ روزے کی حالت میں اگر حیض آ جائے، پیریڈ شروع ہو جائیں تو روزہ فاسد ہو جائے گا یا نہیں ہوگا؟ روزہ آپ کا بالکل ٹوٹ جائے گا، چاہے وہ دن کے آخری حصے میں ہو یا پھر دن کے پہلے حصے میں، یعنی روزے کا جو دورانیہ ہے وقت کا، اگر اس میں افطار سے 5 منٹ پہلے ہی کیوں نہ ناپاکی کے ایام شروع ہو گیا، آپ کے حیض آنا شروع ہو گیا، آپ کا روزہ فوراً ٹوٹ جائے گا، فوراً بریک ہو جائے گا، ٹھیک ہے نا؟ یہ جو بعض خواتین سمجھتی ہیں نا 12 بجے سے پہلے آ گیا تو روزہ نہیں ٹوٹے گا، 12 کے بعد آیا تو روزہ ٹوٹ جائے گا، روزہ نہیں ٹوٹے گا، 12 سے پہلے آئے تو روزہ ٹوٹ جاتا ہے، ایسا بالکل نہیں ہے، یہ بہت بڑی غلط فہمی ہے۔ جیسے ہی آپ کو روزے کے دوران حیض آنا شروع ہوا، چاہے وہ افطار سے کچھ لمحے پہلے ہی کیوں نہ ہو، آپ کا روزہ فاسد ہو جائے گا۔ اب بہت ساری خواتین روزے رکھتی ہی نہیں ہیں، یعنی وہ یہ سمجھتی ہیں کہ اب ہم ناپاک ہیں تو اب ہم کوئی کام نہیں کر سکتی، نہ نماز پڑھیں گی، نہ کوئی کلمہ خیر ادا کریں گی، نہ ذکر و اذکار کرتی ہیں، کچھ بھی نہیں کرتی۔ حالانکہ چند چیزیں ہیں جو شریعت نے منع کی ہیں ناپاکی کے ایام میں عورت کو کرنے سے، جس طرح کہ ناپاکی کے ایام میں عورتیں نماز نہیں پڑھ سکتی، نماز کے لیے طہارت شرط ہے، تو ناپاکی کے ایام میں عورت کے لیے نماز پڑھنا جائز نہیں ہے، اور اسی طرح روزہ رکھنا جو ہے وہ جائز نہیں ہے۔ اسی طرح نمبر 3 پر قرآن مجید کی تلاوت کرنا، چاہے وہ دیکھ کر ہو یا بن دیکھے ہو، یا قرآن مجید کو چھونا ٹچ کرنا، یہ شریعت میں جائز نہیں ہے، ٹھیک ہے نا، عورت کے لیے۔ اسی طرح مسجد میں داخل نہیں ہو سکتی، طواف نہیں کر سکتی، میاں بیوی کا ان ایام میں ملنا جو ہے وہ جائز نہیں ہے۔ یہ چند چیزیں ہیں جو شریعت نے منع کی ہیں۔ اس کے علاوہ باقی جتنے بھی عبادت کے کام ہیں ناپاکی کے ایام میں عورت کر سکتی ہے۔ مثال کے طور پر نماز نہیں پڑھ سکتی، اب کوئی بات نہیں ہے، جائے نماز پر بیٹھے، اپنے آپ کو کور کریں اور صاف ہو کر بیٹھ جائیں آپ، اس کے بعد پھر آپ ذکر و اذکار میں لگ جائیں، دعائیں مانگیں، استغفار کی کثرت کریں، تسبیح، اللہ اکبر، الحمدللہ، سبحان اللہ، اللہم صلی علی محمد، درود پاک پڑھیں، یا پھر اسی طرح اذان کا جواب دیں، سلام کا جواب دیں۔ یہ تمام چیزیں جو ہیں یہ کر کے آپ رمضان کی برکات حاصل کر سکتی ہیں۔ بعض خواتین یہ بھی غلط فہمی کا شکار ہیں کہ اب جس طرح نمازیں معاف ہیں ناپاکی کے ایام میں، ان کی قضا ہمارے اوپر لازم نہیں ہے تو روزے بھی معاف ہو گئے، اب وہ روزے رکھتی ہی نہیں ہے۔ حالانکہ ناپاکی کے ایام میں روزہ رکھنا جائز نہیں ہے، لیکن جو ان ایام میں روزے آپ کے چھوٹے ہیں ان کی قضا رمضان کے بعد آپ کے اوپر لازم ہے، چاہے وہ 5 ہیں، 6 ہیں، 10 ہیں، کتنے ہیں، وہ آپ روزے رمضان کے بعد ان کی قضا کریں گی، یہ آپ کے ذمہ ہیں، یہ فرض روزے ہیں۔ بہت ساری خواتین سمجھتی ہیں بس اب جس طرح نمازیں معاف ہو گئیں، نمازیں معاف ہیں، نمازوں کی قضا لازم نہیں ہے تو روزوں کی بھی قضا لازم نہیں ہے، اب ہم روزے رکھیں گے نہیں، تو یہ بہت بڑی غلط فہمی ہے، اس چیز سے بچنا ہے۔ باقی ناپاکی کے ایام میں آپ اپنے آپ کو اتنا ناپاک نہ سمجھیں کہ رمضان کی برکات ہی آپ جو ہے وہ چھوڑ بیٹھیں، اور اس طرح سحر و افطاری نہیں بناتی کہ ناپاکی کے ایام چل رہے ہیں۔ بعض خواتین یہ بھی سمجھتی ہیں کہ ناپاکی کے ایام میں یہ چیزیں جو ہے وہ کرنا جائز نہیں ہے، حالانکہ یہ بہت بڑی غلط فہمی ہے، ٹھیک ہے نا؟ ان چیزوں سے ہمیں باہر نکلنا چاہیے۔ ناپاکی کے ایام میں چند چیزیں شریعت نے منع کی ہے، جس طرح کہ میں نے بتا دیا ہے، باقی ذکر و اذکار کریں، آپ عبادت کر سکتی ہیں، یعنی درود شریف پڑھنا بھی تو عبادت ہے، تسبیحات، لا الہ الا اللہ، اسی طرح اذان کا جواب دینا، مسنون دعائیں، استغفار کرنا، دعا کرنا بھی عبادت ہے، تو یہ تمام کام آپ کر سکتی ہیں۔ اللہ ہم سب کو سمجھ کی توفیق عطا فرمائے۔ اس کلپ کو شیئر کر دیجیے گا تاکہ جو میری بہنیں غلط فہمی کا شکار ہیں ان کی غلط فہمی دور ہو جائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔